پاکستان کو IMF پروگرام نہ ملا تو معاشی حالات مزید بگڑ سکتے ہیں، دیوالیہ ہونے کے خطرات بڑھ جائیں گے۔ بلومبرگ کی رپورٹ، کہا پاکستان کو پروگرام کی بحالی کی شدید ضرورت ہے۔ نئے مالی سال میں پاکستان کے لیے مزید معاشی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ زر مبادلہ ذخائر $4 ارب سے نیچے آئے تو ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان کو دسمبر تک ڈالر محفوظ بنانے کی ضرورت ہے۔ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے پاکستان کو مسلسل دوست ملکوں سے معاونت کی ضرورت ہے۔ یونان کشتی حادثے میں لاپتہ پاکستانی شہریوں کی تعداد 83 ہو گئی۔ مزید 2 لاشیں ملنے کے بعد حادثے میں اموات کی تعداد 80 ہو گئی۔ زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں کے تہلکہ خیز انکشافات، کہا لوگ ڈوبے نہیں، جان بوجھ کر ڈبویا گیا۔ لوگ دہائیاں دیتے رہے، مدد کو پکارتے رہے، لیکن یونانی کوسٹ گارڈز کئی گھنٹوں تک تماشا دیکھتے رہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے بھی کشتی تک پہنچنے اور مدد کی کوشش کا یونانی کوسٹ گارڈز کا دعویٰ غلط ثابت کر دیا۔ شواہد سامنے آنے کے بعد یونانی حکام نے موقف تبدیل کر لیا، کہا یونانی کوسٹ گارڈ نے کشتی پر اتر کر خطرے کا جائزہ لینے کی کوشش کی، مگر کشتی والوں نے پھینکی گئی رسی کو ہٹا کر مدد لینے سے انکار کر دیا۔ کشتی ڈوبنے کے واقعے پر ملک بھر میں یوم سوگ قومی پرچم سر نگو رہا۔ حادثے کی تحقیقات شروع، لواحقین کی معاونت کے لیے وزیر داخلہ میں کوارڈینیشن سیل قائم۔ 78 لاشوں کے DNA سے شناخت کا عمل جاری۔ ڈائریکٹر جنرل FIA کا انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا حکم۔ ایجنٹس کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطے کا فیصلہ۔ وزیرآباد سے وقاص اور شبیر، جیلوں سے احمد سعید کامران گرفتار۔ گجرات، گوجرانوالہ اور لاہور سے بھی 5 انسانی اسمگلرز دھر لیے گئے۔ 20 سے زائد انسانی اسمگلرز کے خلاف مقدمات درج۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی میتوں کو وطن واپس لانے کے لیے فوری انتظامات کی ہدایت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھی سانحے میں ملوث ذمہ داروں کو جلد قانون کے شکنجے میں لانے کا عزم۔ نہیں ہے وہ زندہ ہیں یا لاپتہ نوجوانوں کی تعداد 50 کے قریب پہنچ گئی۔ اوکاڑا، گجرانوالہ، سیالکوٹ سے لاپتہ نوجوانوں کے اہل خانہ غم سے نڈھال۔ آزاد کشمیر سے لاپتہ نوجوانوں کے اہل خانہ میں کسی معجزے کے منتظر، زندہ و سلامت واپسی کے لیے دعائیں۔ وکلاء، تاجروں، سوشل سوسائٹی کی جانب سے وادی میں ہڑتال۔ ہم اپنے محسن بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاؤس میں آئے ہیں، اور 9 مئی کا جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور یہ سیاہ دن ہے، اس نے ہمارے دلوں کو زخمی کیا ہے۔ آج جناح ہاؤس کے اس دورے کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کی وہ یادگار اشیاء کو جلا ہوا دیکھ کر یقین جانیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جناح ہاؤس نہیں جلا، یہ پاکستان جلا ہے۔ اسلامی اسکالرز اور علماء کرام کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ علماء کرام نے 9 مئی کی شرپسندی کو سوچے سمجھے منصوبے کی سازش قرار دے دیا۔ علماء کے وفد نے شرپسندی کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ مجھے بہت بڑا فخر ہے میرے بیٹے کا، جس نے ملک کا نام قائم کیا ہے اور اس نے اس قوم کو، اس ملک کے لیے جان قربان کر دی ہے۔ محمد زمان بہت لیک بچہ تھا۔ مجھے کہتا تھا مجھے 2 شوق ہیں، ایک میں ڈاکٹر بنوں یا میں فوج میں جاؤں۔ محمد زمان جب بھی گھر آتے تو اکثر مجھے کہتے ہیں کہ تم دیکھنا کہ میں کچھ ایسا بنوں گا جس پر ملک اور قوم کو فخر ہوگا۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے شہداء کے خاندانوں کو قوم کا خراج عقیدت۔ سپاہی محمد زمان شہید نے 9 جون کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا۔ شہید کے ورثاء نے 9 مئی کو شہداء کی بے حرمتی کرنے والے شرپسندوں کو وطن عزیز کا دشمن قرار دیتے ہوئے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
हमारा भतीजा जो है ना वो 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार हो चुका है। मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि अपने बच्चों को इस तकारीर से दूर रखो। 9 मई सान्हे का एक और शरपसंद गिरफ्तार। लोअर दीर मामदेश का रिहायशी सोहराब 9 मई को शरपसंदी में मरकजी किरदार अदा करने पर शनाख्त के बाद गिरफ्तार। शरपसंद सोहराब के चचा का भतीजे की शरपसंदी का एतराफ। सान्हे की मजम्मत करते हुए कहा, वालिदैन नौजवान नस्ल को चेयरमैन पीटीआई की इश्तियाल अंगेज तकारीर और नजरिए से दूर रखें। वजीर आजम की पीपल्स पार्टी वफ्द को तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। सिंध सैलाब फंड्स पर पीपीपी के तहफ्फुजात पर बातचीत की गई। नून लीग से कोई सियासी इख्तिलाफ नहीं, पॉलिसी पर इख्तिलाफात हो सकते हैं। आइंदा भी नून लीग से कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। सैलाब जदगान के लिए फंड्स की तलबी हमारा पुराना मुतालबा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मेयर और डिप्टी मेयर कराची की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब। बोले, जमात इस्लामी के लोग 9 मई के बाद भी जमान पार गए। जमात इस्लामी सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करे। मुल्क को सिर्फ कराची चला और बचा सकता है। कराची के शहरी 5 साल बाद मुझसे जवाब लें। पाकिस्तान आज शदीद माली चैलेंजेस का सामना कर रहा है। टांगे खींचने के बजाय इकोनॉमिक एजेंडे पर इकट्ठा होना होगा। हमें कर्जों से जान छुड़ाना चाहिए। आज वादा करें पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। हालात तकरीरों से नहीं, अमली इक़दामात से बेहतर होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। बोले, जो भी हुकूमत आए खारजा और इक़्तिसादी पॉलिसी पर भी सबको यकसू होना होगा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान का बड़ा फैसला। ओन चौधरी और नमान लंगड़ियाल को वफाकी काबीना से फौरी मुस्ताफी होने की हिदायत। दोनों ओहदेदारान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वजूद में आने से कबल ओहदों पर तैनात थे। अलीम खान का कहना है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इंफरादी आजादाना हैसियत को बरकरार रखेगी। पार्टी आने वाले इलेक्शन में आजादाना हैसियत से हिस्सा लेगी। किसी भी सियासी पार्टी के, चाहे वो यूनियन काउंसिल का मेंबर है, चाहे वो तहरीक इंसाफ का मेंबर है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, एक महाज अगर सूबे का बने कैंपेन तो मैं उसको लीड करने के लिए भी तैयार हूँ, वट एवर दी पॉलिटिकल प्राइस आई हैव टू पे। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को तबाह किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से काफ लीग को कोई खतरा नहीं, फायदा नून लीग को होगा। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की वसीब टीवी के प्रोग्राम सियासी विचार में गुफ्तगू। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की जेल में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। मुल्क के सियासी हालात पर गुफ्तगू। मोनिस इलाही ने मुलाकात की तस्दीक कर दी। चौधरी शुजात की मुलाकात के बाद हुकूमत का परवेज इलाही को जेल में B क्लास देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक और खत मंजर आम पर आ गया। बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकदमात फैसलों का निजाम साफ शफाफ बनाने की कोशिश का तस्करा किया। ये भी कहा कि वो बतौर चीफ जस्टिस बार के ताउन से अदालती निजाम में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन के ऐलान तक वोटर फहरिस्तों को मुंजमद करने का फैसला वापस लिया जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, इंतखाबी शेड्यूल आने तक फहरिस्तों में इंदिराज और इखराज का काम जारी रहना चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सिंध में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और टाउन कमेटीज के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की हल्फ बर्दारी की तकरीबात। मेयर्स और डिप्टी मेयर्स ने हल्फ उठा लिया। तमाम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठाया। आज भी बिलावल साहब ने कहा कि हम मोहब्बतें बांटने आए, जो अपोजिशन वाले भी होंगे उनको भी लुक आफ्टर करेंगे, क्योंकि आखिर में तो अल्लाह के बंदे शहर में बसते हैं और ये सब हमारे लोग हैं। अच्छा, जो मेयर नहीं बन सका उनके लिए खास मैसेज कोई पैगाम? 2 रोटी और खा लें। कराची में तरक्याती कामों वाली तरजीह है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रात गए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया।
نیوز ون سے خصوصی گفتگو میں کہا محبتیں بانٹیں گے اور نفرتیں ختم کریں گے، شہریوں کی بلا امتیاز خدمت کروں گا، عوام کو کام ہوتا ہوا دکھائی دینے کا، جو میئر نہیں بن سکا وہ 2 روٹی زیادہ کھا لے، مگر آئیں مل کر شہر کے لیے کام کریں۔ مرتضی وہاب کا ریسکیو 1122 کے ہیڈ آفس کا بھی دورہ، عملے کی کارکردگی کو سراہا۔ جماعت اسلامی میئر کراچی کا الیکشن تسلیم کرے اور پروپیگینڈا بند کرے، شلیل انعام میمن نے پریس کانفرنس میں کہا ایم کیو ایم بائیکاٹ نہ کرتی تو جماعت اسلامی کو بری طرح شکست ملتی، جماعت اسلامی سازش چھوڑ کر پیپلز پارٹی سے مل کر کام کرے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے میئر الیکشن کی تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا مطالبہ کر دیا، کہا کراچی پر قبضہ کر کے میئر مسلط کیا گیا، میئر کے انتخاب نے الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی کی قلعی کھود دی۔ گھوٹکی انٹرچینج کے قریب کار پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 نوجوان جاں بحق، مقتولین کی شناخت نہ ہو سکی، لاشوں کو سول اسپتال گھوٹکی منتقل کر دیا گیا، مقتولین کی عمریں 35 سے 40 برس کے درمیان ہیں، علاقہ مکینوں کے ذریعے شناخت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیپالپور میں تھانہ حجرہ شاہ مقیم کی حدود میں پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، 3 فرار، پولیس زیر حراست ملزمان کو لے کر جا رہی تھی جب ساتھیوں نے ملزمان کو ڈاکوؤں کو چھڑوانے کے لیے فائرنگ کی، دونوں ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ بھارت کو دفاعی برآمدات کے حوالے سے بڑا دھچکا، مصر کے بعد ملائیشیا نے بھی ہندوستانی طیارے خریدنے سے انکار کر دیا، ملائیشیا نے ہندوستانی طیارے کو ناقابل عمل آپشن قرار دے دیا، تیجا کی فروخت میں ناکامی نے بھارت کی دفاعی پیداوار پر سوال یہ نشان اٹھا دیے۔ مودی سرکار کا انتخابات سے قبل ایک اور اوچھا ہتھ کنڈا، ہندو اکثریت کو خوش کرنے کے لیے اقلیتوں پر ہندو طرز بنیاد کا قانون نافذ کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی، 22ویں بھارتی لاء کمیشن نے یکساں سول ضابطے کے نام سے نئے قوانین کے لیے تجاویز مانگ لی۔ ایران میں سعودی سفارتخانہ عید الاضحیٰ کے بعد کام شروع کر دے گا، سعودی وزیر خارجہ شاہ فیصل بن فرحان کی ایرانی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا امید ہے تہران کے ساتھ تعلقات کی واپسی خطے کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ PCB مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی نے خود کو کرکٹ بورڈ کی چیئرمین شپ کی دوڑ سے باہر کر لیا، ٹویٹر بیان میں کہا شہباز شریف اور آصف زرداری کے درمیان تنازع کا سبب نہیں بننا چاہتا، اس طرح کا عدم استحکام PCB کے لیے بھی ٹھیک نہیں، موجودہ صورتحال میں اب میں چیئرمین شپ کا امیدوار نہیں ہوں۔ نجم سیٹھی کی دستبرداری کے بعد ذکا اشرف کے لیے چیئرمین شپ کی راہیں ہموار ہو گئیں۔ عید قرباں کی آمد قریب، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی بڑھ گئی، شہریوں کو کم پیسوں میں تگڑے جانوروں کی تلاش، بیوپاری کے ساتھ قیمت پر بحث و تکرار۔